آج دیکھا نا، 2 بچوں کی ماں ہے تو اس کا شوہر پریشان ہے، کیوں؟ کچھ ایسی باتیں ہو گئی ہیں کہ جس میں وہ پریشان ہے، یار میں کس کو یہ بات کروں؟ بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں پھر بھی وہ جھگڑا چل رہا ہے کہ یار میں کس سے بات کروں بیوی کی بات؟ بیوی سوچتی ہے میں شوہر کی بات کس سے کروں؟ اب تو بچے ہو گئے ہمارے، اب تو بچے جوان ہو رہے ہیں، کس سے بات کی جائے؟ یہ ساری باتیں کس صورت میں ہیں؟ یہ دین سے دوری کی صورت میں ہے۔ اگر دین کے قریب ہو، دین کو سمجھا جائے تو کبھی کسی صورت میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام کو سمجھنے والا بندہ، مذہب اسلام کو سمجھنے والا بندہ کبھی اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی، اور مرد جو ہے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ، دوست اپنے دوست کے ساتھ، مالک اپنے ملازم کے ساتھ، ملازم اپنے مالک کے ساتھ، استاد اپنے شاگرد کے ساتھ، شاگرد اپنے استاد کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے، غلط بیانی نہیں کریں گے۔ جب تک دین اسلام کی سمجھ ہوگی تو، دین سے جڑا ہوا ہوگا تو ان ساری باتوں سے پرہیز کرے گا، اور اگر دین سے جڑا ہوا نہیں ہوگا تو پھر اس کو مخالفت کرنے میں کوئی نہیں روکے گا۔ اس کو تو غرض ہی نہیں ہے، ایک ایمان ہے اس کے پاس، وہ ضائع کر بیٹھا ہے۔ وہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے، یہ میرا ہے سب کچھ، تیرا سارا جسم جو ہے، اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے یہ جو تیرے جسم کے اعضاء ہیں نا، یہ تو میرے ہیں نا، یعنی میں مالک ہوں نا ان کا، تو میرے سے مراد کہ میں مالک ہوں ان کا، اللہ مالک ہے نا ان کا، تو جسم تو سارا اللہ نے بنایا بندے کا۔ میں نے تو آپ سے گزارش کی ہے، اگر بندے نے اپنا جسم خود ہی بنایا ہوتا تو کسی کے گردے جو فیل ہو گئے ہیں تو آرام سے دوسرا گردہ بناتا، اس میں لگا لیتا۔ کسی کے دل کی پرابلم ہے، آرام سے دل نکالتا دوسرا لگا لیتا۔ آنکھ کی پرابلم ہے، نکالتا وہ لگا دیتا۔ تیرا تو ہے ہی کچھ نہیں، تو کس طرح اس کو مالک کہہ رہا ہے اپنا؟ آپ کا محسوس کرتے ہیں جو کئی سالوں سے اپنے گھروں کے اندر فالج کے مریض ہو کر، یا قومے میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے سالوں سے بیمار ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا ان کا جسم اپنا نہیں ہے؟ اپنا ہوتا تو فوراً بناتے، دوسرا چینج کر کے سیٹل کر لیتے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے یہ کھل کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے کریم آقا لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں مرے، اس حالت میں اس کو موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو بطور انعام اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح شوہر کی بات بھی سن لیں، جو شوہر اپنے بیوی بچوں سے مخلص نہیں ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے، جو اپنے بیوی بچوں سے مخلص ہے اس کا انجام اچھا ہے۔ جو شوہر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، لازم بات ہے اس کا ٹھکانہ بھی اچھی جگہ نہیں ہے۔ اور اپنی بیوی کے ساتھ اگر مخلص ہے، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے گھروں میں، مردوں میں، فرمایا بہتر وہ شخص ہے، اچھا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اللہ اکبر! اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ جو اپنے گھر کے ساتھ مخلص ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، مالک نے اس کا انعام رکھا ہے، اللہ اس کو سکون دے گا، اس کے رزق میں اضافہ کرے گا، اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اس کو سکون ملے گا، اس کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ اور اسی طرح کوئی عورت جو ہے اگر وہ مرد کے ساتھ اچھا تعاون کرتی ہے، مرد عورت کے ساتھ بھی اچھا تعاون کرتا ہے، تو گھر میں بھی سکون ہوگا، اور قبر میں بھی سکون ہوگا، اور حشر میں بھی سکون ہوگا۔ اللہ